معلوم کرنا چاہتے ہیں آج کا عام مسلمان جو ہے وہ اس کو اللہ کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے اور نہ وہ معلوم کرنا چاہتے. دیکھیں ایک چیز ہوگی اس کا آپ کو یقین ہوگا تو تبھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اگر وہ افواہ ہے تو پھر افواہوں پہ کوئی کام نہیں دھرتا. یہ بات تو ہم سنتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی اللہ کی پہچان عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو معرفت، پہچان، تو ہمیں اس کی پہچان کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. عام لوگوں کو کسی سے بھی سوال کر لیں کہ بھئی تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے یا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، تو جواب جو ہے وہ مطلب سوال بنتے ہی نہیں ہے ہمارے خیال میں. تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچیں، جانیں اس کی ذات کے بارے میں تو سوچنا یعنی کوئی اس کا جواز نہیں بنتا. یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں عقل ہماری کام نہیں کرتی، لیکن ایک ذات کے وجود کا احساس یہ اصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یعنی عام طور پہ تو یہ سوال کیا ہی نہیں جاتا، اور ہم تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہے، دنیا کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، یعنی اسی کی تلاش ہوتی ہے ہمیں. اللہ کی تو تلاش ہے نہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی جو چیزیں ہیں جن کو ہم نے دل دیا ہوا ہے وہ تو نظر آ رہی ہیں، جو کہ قرآن میں بھی ہیں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں جو ہمیں محبوب ہیں. یا وہ جو دوسری آیت ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. عورتیں یعنی لوگوں کو اچھی دکھ رہی ہیں. شہوات، عورتوں کی شہوات مطلب خواہشات، عورتوں کی، بیٹوں کی، اولاد کی، اور سونے چاندی کی ڈھیریاں، اور چارپائے اور کھیتیاں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی دکھ رہی ہیں. بہرحال ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، یعنی اللہ کے وجود کا احساس. تو یہ تو دیکھیں اس میں یعنی جب ہم عقل سے، فکر سے کام لیں گے تو تبھی گتھیاں سلجھیں گی. عام طور پہ آپ دیکھ لیں جو بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں. پھر تو یہ کام بھی سوچنے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اس کا وجود، اللہ کا وجود اور وجود کا احساس یہ ہمیں نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. آج کا عام مسلمان جو ہے وہ اس کو اللہ کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے اور نہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوگی اس کا آپ کو یقین ہوگا تو تبھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. اگر وہ افواہ ہے تو پھر افواہوں پہ کوئی کام نہیں دھرتا. یہ بات تو ہم سنتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود یعنی اللہ کی پہچان عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو معرفت، پہچان،
تو ہمیں اس کی پہچان کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی عام لوگوں کو. کسی سے بھی سوال کر لیں کہ بھئی تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے یا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، تو جواب جو ہے وہ مطلب سوال بنتا ہی نہیں ہے ہمارے خیال میں. تو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچیں، جانیں اس کو. اس کی ذات کے بارے میں تو سوچنا یعنی کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، یعنی وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے بارے میں عقل ہماری کام نہیں کرتی. لیکن ایک ذات کے وجود کا احساس یہ اصل ہے. تو یہ اصل میں زیادہ اہم ہے، یہ سوال زیادہ اہم ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہ ہو یا اللہ کا یقین نہ ہو تو پھر جو ہے معاملات آگے نہیں چلتے، معاملہ آگے نہیں بڑھتا. دین کا معاملہ آگے نہیں بڑھتا. ویسے تو انسان زندگی گزارتے ہی ہے، دین میں یعنی پھر اس کو دین کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بات بھی مطلب نوٹ کرنے کی ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، دیکھیں یقین کی بات ہے، مطلب یہ پین مجھے نظر آ رہا ہے تو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، دکھ رہا ہے نا. یہی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے. اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں. تو خیر یہ سوال بڑا اہم ہے. پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ خدای چالی دل نہ دے خوب قدرتوں نہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی قدرتوں سے اس کو پہچانتے ہیں. تو ایک بات تو دیکھیں، یہ بات بڑی ضروری ہے. اگر اللہ کے وجود کا یقین نہیں ہوگا تو روحانیت کی جو گاڑی ہے وہ چل نہیں سکتی. آپ روحانیت میں قدم رکھ نہیں سکتے. یعنی باطن، روحانیت کا مطلب باطن کا سفر آپ کر ہی نہیں سکتے. سوچیں گے بھی نہیں، کہتے ہیں نا سوچنا بھی نہ، پھر آپ سوچیں گے بھی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہوگا اور آپ کو یقین نہیں ہوگا. اور اگر دیکھیں قرآن میں اگر دیکھیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی بات کی ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے یقین کر لیا، الا الذین آمنوا. اب یہاں بس صرف آمنو ہے، یقین، بس یقین کی بات ہے. بعض اوقات تو اللہ پہ یقین کی بات ہو رہی ہے، یہ آخرت پہ یقین کی قرآن میں بات ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین اور اس کے مطابق عمل. ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، نہ اس کی ہم ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں کہ یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے. تو جب آپ انسان دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں، جب انسان ظاہر کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اس کو ظاہر کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہی ہے اصل، تو اب اس کو اللہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو کام کر رہا ہے، روزگار کر رہا ہے، یعنی پیسہ آئے گا تعلیم سے، کام سے، روزگار سے، تجارت سے، یہ وہ، تو پھر یہ معاملات، پیسہ جب حاصل ہوتا ہے معاملات پھر آگے بڑھتے رہتے ہیں. مکان بن جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے پیسے کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے، بس یہ پیسے کو حقیقت سمجھ لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ ساری زندگی پیسہ اور زندگی گزارتا رہتا ہے. سوچ میں اس کے پیسہ ہوتا ہے، ظاہر پیسہ مطلب ظاہر ہی کے متعلق یہ سوچتا رہتا ہے، یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی نیا کاروبار شروع کرو، کوئی ایسا کرو، کوئی ویسا کرو، بس یہی سوچیں ظاہر کے متعلق.
اب جو ظاہر کا دھوکہ انسان کو لگ جاتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں پیسہ یا دنیا اہم ٹھہرتی ہے. پھر اللہ خالق اور مقصد وجود، اس سے یہ غافل ہو کر زندگی گزارتا رہتا ہے اور بس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو جاننا چاہیے. پیغمبر نے آ کے اللہ کی پہچان کرائی ہے، پیغمبر نے آ کے اللہ کی پہچان کرائی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں ہمیں اپنا تعارف کرائے. اور بہت اہم صورت ہے، آیت ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ان باتوں پہ ہم سوچیں گے تو بات آگے بڑھے گی، نہیں سوچیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم